السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ہاں جی، تو آج ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے نا آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گی۔ یہ جو میرا سرکل ہے، مطلب 21 سبسکرائبر کا، میری یوٹیوب فیملی، آپ مجھے ایسے ہی پیارے ہیں جیسے مجھے اپنی فیملی پیاری ہے، کیونکہ میری بھی چھوٹی سی فیملی ہے۔ اور اس کے بعد جو میری یوٹیوب کی فیملی ہے جس میں آپ سب آتے ہیں، 21 سبسکرائبر ہے میرے، میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور اتنی کوئی خوشی ہوتی ہے جب میں ویڈیو بناتی ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میری آڈینس میرا انتظار کر رہی ہوگی، اور کچھ احساس کا رشتہ آپ لوگوں کے ساتھ بن چکا ہے میرا۔ اب شاید مجھے آپ کے بغیر بھی صبر نہیں آتا، تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں کو جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی کیا ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور زندگی میں بہت ساری کامیابیاں دے۔ یقین کریں یہاں آ کے اپنائیت سے فیل ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں کچھ احساس کے رشتے ہوتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی غیر بن جاتے ہیں۔ تو بات ساری ہوتی ہے احساس کی، اور شاید یہاں وہ اپنائیت مجھے ملی ہے۔ اور اس سے ہٹ کے میں آپ سے ایک بات کرتی ہوں، اگر میری کوئی بھی بہن مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے تو آپ بلا جھجک مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ میرا انسٹاگرام کا لنک میں نے دیا ہوا ہے، میرے ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کے مجھے میسج کر سکتے۔ کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ مجھ سے اپنی بہن سمجھ کے، مجھے اپنی دوست سمجھ کے آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی انشاءاللہ۔ ایک دل کا رشتہ بنایا ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ۔ پھر میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تو جناب اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ تو جناب آج کے ٹاپک کے ساتھ آپ میری صفائی بھی دیکھیں گے۔ اچھا، آج کی ویڈیو نا صرف صفائی کے بارے میں نہیں ہے۔ آج میں آپ سے ایک ایسے موضوع پر بات کروں گی کہ آپ منفی لوگوں سے، نیگیٹو لوگوں سے کیسے نمٹ سکتے ہیں اور کیسے دور رہ سکتے ہیں، یعنی اپنی خوشیوں کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو بہت موٹیویشنل ہونے والی ہے، اس سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور ہاں، اگر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور پسند آئے تو نیچے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹس میں۔ تو جناب جیسے میں یہاں صفائی کر رہی ہوں نا، اسی طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں سے کچھ لوگوں کا صفایا کرنا ہے۔ عجیب سی بات لگ رہی ہوگی آپ کو، لیکن حقیقت بتا رہی ہوں کہ جس طرح سے ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں نا، ابھی میں نے بیڈ روم کو ٹھیک کیا، اپنے جھاڑو وغیرہ لگا بھی رہی ہوں ساتھ ساتھ، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ صفائی جب ہم کرتے ہیں نا تو ہمیں کتنا سکون ملتا ہے۔ اپنے مینٹلی سکون کے لیے نا اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں، ہر بندہ صاف رکھتا ہے، کسی کو گندگی پسند نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح سے ہم نے منفی لوگوں کو نا اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جناب، پہلا پوائنٹ جو ہے کہ لوگوں کو پہچاننا۔ ہم لوگوں کو پہچاننے میں بہت دیر کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ شادی کے بعد ہم ہر کسی کو خوش کرنے کی ذمہ داری نا اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ فلاں کو بھی میں نے خوش کرنا ہے، چاہے وہ ہسبینڈ ہے، چاہے وہ میری ساس ہے، سسر ہے، دیور ہے، جٹھانیاں ہیں، جیٹھ ہیں، سب کو خوش کرنے کی ذمہ داری نا آپ اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہر کسی کو اپنے دل میں جگہ دینا ضروری نہیں ہوتا، اور ہر ایک کو اپنے راز بتانا، انہیں کھول کے بتانا کہ فلاں میں مجھ سے خوش ہو جائے، یا اس کو میرے بارے میں سب پتہ ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں صرف اور صرف آپ کی ویلیو کو کم کرتی ہیں اور لوگ آپ کا مس یوز کرتے ہیں۔ صرف اور صرف لوگ آپ کی زندگی میں سٹریس لیتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو خدا را لوگوں کو پہچاننا سیکھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ لوگوں کو پہچانتے ہیں تو آپ زندگی میں بہت سارے نقصان سے جو ہے نا بچ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے اسلامی نقطہ نظر۔ اس چیز کو آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ یقین کریں، جب ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا نا، ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتے، کامل ایمان نہیں ہمارا مکمل ہوتا، تو پھر ہمیں لوگوں کی باتیں ہرٹ کرتی ہیں، کیونکہ اسلام ہمیں ظلم سہنے کا سبق نہیں دیتا۔ جب لوگ آپ کا دل دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ اگر کوئی کسی کی باتیں آپ کو ہرٹ کرتی ہیں، کوئی تانے دیتا ہے آپ کو، پھر وہ چاہے آپ جہاں مرضی ہوں، سسرال میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، اگر آپ کو تانے ملتے ہیں نا تو کوشش کریں اپنا مسئلہ بچھائیں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ کو سب بتائیں، کیونکہ اس ٹائم آپ کا اللہ آپ کا جج بھی ہوتا ہے، آپ کا وکیل بھی ہوتا ہے۔ اور یقین کریں، جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے نا، جو صبر کا بدلہ آپ کو وہ دیں گے، وہ کوئی دنیا کا بندہ نہیں دے سکتا میرے خیال سے۔ تو جب آپ خود کو اللہ کے قریب کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے اپنی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں نے مجھے اس طرح سے بولا، میں نے اس کو کوئی ری ایکشن نہیں دیا، تو پھر یقین کریں نا، لوگوں کی باتیں آپ کو بوجھ نہیں لگتی، آپ اس چیز سے نکل جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ خود کو اسلامی نقطہ نظر سے اپنے آپ کو ہیل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ نیگیٹو لوگوں سے دور رہنے کا سب سے بڑا جو میں کہتی ہوں اس ٹائم، اگر آپ
اگر اس چیز پہ عمل کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں گے تو پھر دنیا کے کسی بندے کی باتیں آپ کو ہرٹ نہیں کریں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے تو اس کا بدلہ ہمیں اللہ ضرور دے گا، وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ پھر ہے جناب سائلنٹ ڈسٹینس، اور یہاں ہم لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے کچھ غلط کر رہا ہے نا تو ہم اس کو ایکشن کا ریئیکشن دکھاتے ہیں، بجائے کہ ہم ایک خاموشی سے دور ہو جائیں، اگلے کو یہ فیل کروائیں کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے بحث کی جائے یا تمہارے ساتھ رہا جائے۔ اگر کوئی آپ کو بار بار ہرٹ کر رہا ہے نا تو بحث کرنے کے بجائے کوشش کریں کہ خاموشی سے وہاں سے کنارہ کر لیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا زندگی میں جن کے ساتھ ہم بہت اچھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اگر وہ بڑی محفل میں تو وہاں جان بوجھ کے ایسی بات کریں گے جس سے وہ آپ کا اندر کا مواد نکلوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ بندی یا یہ بندہ کچھ بولے اور ہم جو ہے نا اس کو سب کے سامنے ذلیل کریں یا کروائیں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں ایسے لوگوں سے بحث کرنے کے بجائے وہاں سے دوسرا راستہ اختیار کریں اور دوری اختیار کر دیں۔ یہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ ہے نیگیٹو لوگوں سے دور رہنے کا، ورنہ اگر اسی بحث میں آپ پڑے رہیں گے تو آپ کو میرے خیال سے پھر آپ کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس بندے میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں بچے گا۔ تو کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ یقین کریں مائی ڈیئر کوئنز، آپ کا سکون آپ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا سکون آپ کے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باعزت پیدا کیا ہے، بہت اچھے سے پیدا کیا ہے، تو خدا را لوگوں کے سامنے بھی جا کے بیٹھ کے گڑ گڑا کے یا رونا دھونا کر کے اپنی انرجی کو مت ویسٹ کریں اور نہ ان سے کروانے دیں۔ جب آپ اپنی ویلیو خود کرتے ہیں نا، اپنی ویلیو کو پہچانتے ہیں کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے عزت دی جائے، تو پھر آپ کو وہ عزت ملتی ہے۔ جب آپ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دماغ میں بٹھا کے روتے رہیں گے، گلتے سڑتے رہیں گے، تو پھر لوگ آگے کبھی بھی آپ کو، کیونکہ لوگ میرے خیال سے اس انسان کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں جو ہنستا مسکراتا رہتا ہے، روتے ہوئے بندے کو لوگ اور رلاتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے سکون کا تعلق اپنے اللہ سے بنائیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ سے بنائیں۔ لوگوں سے آپ کو صرف اور صرف نیگیٹیوٹی ملے گی، باقی آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ تو اپنے سکون کا تعلق آپ اپنے آپ سے بنائیں اور اپنے اللہ سے بنائیں، اسی چیز میں آپ کو فائدہ بھی ہے اور اسی چیز کی وجہ سے پھر آپ لوگوں کی نیگیٹیو انرجی سے دور رہیں گے۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا صفائی اور برتنوں والا کام بھی اینڈ ہو چکا ہے۔ تو بتائیے گا مجھے لازمی کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو اور کیا سیکھا آپ نے، اور کمنٹس میں مجھے آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ میں سے کون کون سے لوگ ہیں ایسے جن کا واسطہ نیگیٹو لوگوں سے پڑا ہے اور وہ ان کے ساتھ کیسے نمٹتے ہیں۔ تو جناب یہاں میں صفائی کر چکی تھی، میرا کچن صاف ہو چکا تھا، اور اس کے بعد تو جناب کام کے ساتھ ساتھ اپنی صفائی بھی تو ضروری ہے۔ تو اس کے بعد آپ کی آپی نے لیا شاور، میں شاور لے کے ریڈی ہو چکی تھی، تھوڑی بہت اپنی اسکن کیئر کی۔ تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔